السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 246 سے پڑھیں گے اور سورہ نحل کی آیت نمبر جہاں 52 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور آج اپریل کی 24 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، پس جو کوئی تمہارے پاس نعمت ہے، انعام ہے، پس وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر جب کبھی تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے، دکھ آتا ہے، پھر تم اسی کی طرف ہی گڑ گڑاتے ہو اور عاجزی انکساری پیش کرتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب کبھی وہ تم سے تمہارا دکھ، کلب، بیماری، نقصان دور کر دیتا ہے تم سے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تب ایک جماعت تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے والے ہوتے ہیں، پھر اللہ کو شریک بنا دے۔ اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ ناشکری کا اظہار کریں جو کچھ ہم نے ان کو عطا دیا۔ آگے جملہ ہے، اس میں دھمکی دی گئی ہے، فَتَمَتَّعُوا، پس تم فیض حاصل کر لو، فائدے اٹھا لو دنیا کی زندگی میں جتنا تمہارا موقع ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پسند قریب پھر تم اس کے نتیجے جان لو۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس کی مثال دی ہے، اور وہ بناتے ہیں، کرتے ہیں
ان کے لیے جو نہیں جانتے کیا کرتے ہیں کہ حصہ مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، جو ہم نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، غلہ جات دیے ہیں، انعامات مال وش دیے ہیں، ان میں سے غیر اللہ کے نام پر کچھ چیزیں وہ وقف کر دیتے ہیں، جبکہ وہ کچھ نہیں جانتے اس معاملات کو، ان حالات کو۔ تاللہ، اللہ کی قسم، اللہ خود قسم اٹھا رہے ہیں، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تھے تم جھوٹ گھڑتے، جو فراڈیاں کرتے رہے ہو، تم اس کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ اور حالت یہ ہے مشرکین عرب کی، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، وہ بناتے ہیں، کرتے ہیں عقیدتاً اللہ کے لیے بیٹیاں۔ مشرکین عرب کا عقیدہ یہ رہا ہے کہ فرشتے سارے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے ان ساری نسبتوں سے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ چاہتے ہیں، وہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ اب اس کی تفصیل آ گئی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب کبھی ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی مؤنث کی، بیٹی کی، کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا غصے سے، وہو کظیم، اور وہ غصے سے بھرا ہوا، میرے گھر کڑی اور بیوی پیدا ہو گئی۔ یتوارا من القوم، وہ قوم سے، لوگوں سے چھپتا پھرتا، منہ چھپائے ہوئے پھرتا، من سوء ما بشر بہ، اس بری خبر سے جس کی اس کو خوشخبری دی گئی ہے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ اب اس کا اندازہ بیان کیا ہے، ایمسکہ علی ہون، یا تو اس بیٹی کو تھامے رکھے رسوائیوں، ذلتوں، کمزوریوں کی بنیاد پر، اہانت کی، توہین کی بنیاد پر، کہ میں بیٹی والا ہوں، اس کو پالتا ہوں، جوان کرتا ہوں، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو گاڑ دے گا مٹی میں۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا ذلت برداشت کرے یا گڑھا کھود کر اس کو دفن کرے۔ ارشاد ہوتا ہے، الا خبردار، ساء ما یحکمون، بدترین ہے جو وہ فیصلے کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر یقین و ایمان نہیں رکھتے، مثل السوء، ان کے لیے بری صفت ہے، بری مثال ہے کہ یہ منکرین آخرت ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کے لیے اعلیٰ درجے کی مثالیں اور اس کی صفات کے تذکرے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ حضرات، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم لوگ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو، انعامات کو، شفقتوں کو شمار کرو تو وہ گن نہیں سکتے۔ جب تم اللہ تعالیٰ کے انعامات کو گن نہیں سکتے تو شکریہ کس طرح ادا کرو؟ میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ سید الانبیاء نبی مکرم کا ارشاد پاک ہے علیہ صلوات اللہ وسلامہ کہ انسان کے وجود میں 365 جوڑ ہیں۔ یہ جو بنا ہوا ہے وجود ڈھانچہ، اس پہ 365 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کے بدلے ہر روز ایک صدقہ ہے۔ کتنے صدقے کرتے ہیں؟ وہ رحمت عالم پیغمبر کی شفقت ہے کہ امت کے لیے آسانیوں کے راستے فرما دیے۔ جب صحابہ کرام اور شاگرد پریشان ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ ضروری نہیں ہے اس میں درم دینار کھجوریں صدقہ غلہ جات ہی بانٹا جائے تو وہ صدقہ ہوتا ہے۔ جب زبان سے بولو گے نا سبحان اللہ، تجربہ کرو، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ان للہ کلمات، تحلیل، تقسیم، تکبیر کے جب کلمات بولیں گے تمام صدقے میں شمار ہوں گے، تو اللہ کا فضل ہو گیا، انشاءاللہ آسان ہو۔ راستے سے کانٹا اٹھانا یہ بھی صدقہ ہے۔
کسی کو محبت کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کرنا ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی بوڑھے آدمی کو راستہ پار کرانا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو راستہ دکھانا یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو جھکا کے ادب کرنا کسی کی ماں بہن بیٹی کا بیٹی سمجھ کر بزرگ سمجھ یہ بھی صدقہ ہے۔ تو پھر وہ بات سچی ہوئی نا جو میرے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے پاک پیغمبر ہم نے آپ کو رحمت بنا کے ساری کائنات کے لیے بھیجا ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جو دانت ہیں، آنکھ ہیں، اللہ نے گنا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، جن کے سر پہ بال نہیں ہیں وہ ٹکرے مارتے پھرتے ہیں میری زلفیں کیوں نہیں اگتی، جس کے دانت نہیں ہیں وہ دانت لگواتے پھرتے ہیں، جن کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں وہ چشمے دو دو تین لے کے میرے جیسے مسکین پھر رہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، باقی چیزیں تو رہ گئی الگ، تیرا سارا وجود نعمتوں سے بڑا ہے، یہ میں نے سب کچھ آپ کو عطا کیا۔ اگر کوئی بول نہ سکے، کوئی سن نہ سکے، کوئی سمجھ نہ سکے، تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، یعنی ان سے استفادہ نہیں حاصل کرتے، فیض یاب نہیں ہوتے ان انعامات سے۔ اولئک کالانعام، قرآن مجید میں ایک دفعہ اللہ نے اشارہ کیا ہے وہ لوگ اس طرح کا انہ لا یسمع ولا یرا، آیت ہے قرآن میں، وہ اس طرح ہے پتھر جس طرح نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ یعنی کئی بندے بغلول اس طرح پھرتے ہیں کہ ان کی حیثیت پر جب تجزیہ کیا جائے کہ یار کیا شخص ہے یہ، تو پھر اس پر اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ انہ لا یسمع ولا یرا، یہ اس طرح کا شخص ہے گویا نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، ویسے پھر رہا ہے بغلول۔ یہ ساری باتیں سننے سمجھنے کے بعد اس آیت کا مفہوم ذہن میں رکھیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ، آپ اس کام تجزیہ کریں کتنے بندے 4 روٹیاں کھا جاتے ہیں، کوئی ایک روٹی کھاتا کہتا جی میرا ہضم ہی نہیں آتا، ہے نا نظام۔ کوئی شرط لگا کے 5 کلو دودھ پی جاتے ہیں، کسی کو پاؤ دودھ پلاؤ تو وہ سارا دن پیٹ خراب کر کے وہ ڈاکٹروں کے پھیرے لگاتا پھرتا ہے بات کہ نہیں؟ تو رشوارہ جو بھی اللہ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے، وہ جوانی ہے، وہ صحت ہے، وہ شلوائیاں ہیں، بنائیاں ہیں، حسن ہے، جمال ہے، فراوانیاں ہیں، خوشحالیاں ہیں، تندرستیاں ہیں، فرمایا یہ سب کچھ میرے رب کی عطا ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام پر نعمتوں کا جب تذکرہ فرمایا تو فرمایا ہم نے آپ کے لیے ہوائیں مطیع کر دیں، ہم نے آپ کو جانوروں کی بولیاں سکھا دیں، ہم نے جنات کو ہم آپ کے تابع کر دیا، عفریت من الجن، بڑے بڑے جنات، کل بناء و غواص، عمارتیں بنانے والے جن، اور وہ ہوتے لگا کے موتی نکالنے والے جن، ہر طرح کے بڑے بڑے سلسلے پریاں اور جن ہم نے مطیع کر دیا ہے آپ کے لیے۔ تو فرمایا سارا کو ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، فرمایا یہ ہمارا احسان اور ہماری دین ہے، کسی پر احسان کر یا نہ کر ہم نے تیرا حساب ہی نہیں لینا۔ اگر کسی کو اللہ منصب دے دیتا ہے، وزیر بنا دیتا ہے، صدر بنا دیتا ہے، شیخ بنا دیتا ہے، خطیب بنا دیتا ہے، ادیب بنا دیتا ہے، تو اس کا شکر ادا کرو یار اللہ تو نے مجھے کتنے اعزازات سے نواز دیا۔ اگر کسی کو باپ بنا دیتا ہے، کسی کو دادا بنا دیتا ہے، کسی کو نانا دادا دونوں اکٹھے بنا دیتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ بیٹے بھی اللہ نے دیے، بیٹیاں بھی اللہ نے دی ہیں، پھر ان بیٹے بیٹیوں کو بھی اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، یہ دادا نانا بن گیا ہے۔ تو کتنے بندے ایسے ہیں جو پڑنانے بنے ہوئے ہیں، پردادے بنے ہوئے ہیں، اگلے دن میں نکاح پڑھا ہے، میں پڑپوتے کا نکاح پڑھا ہے، اور وہ جو دادا پردادا ہے وہ کہتا جی یہ میرا باغ ہے، دعا کرو میری زندگی باغ کھلا رہے۔ تو کیا یہ نعمتیں نہیں؟ اللہ کے انعامات، ان کا الگ شکر ادا کرو۔ تو ارشاد ہوتا ہے، توجہ کریں گے، ثم اذا مس، پھر کبھی تکلیف آ جاتی ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، نظر خراب ہو جاتی ہے، آپریشن کرانا پڑتا ہے، تو فَإِلَيْهِ تَجَارُونَ، پھر اسی کی طرف ہی تم التجا کرتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، اللہ سونے تو نہیں کرنا ہے، آپریشن ٹھیک کرا دو، تمہاری مہربانی ہے، ٹھیک ہو جائے، میری ماں جی ٹھیک ہو جائے، میرا پوتا ٹھیک ہو جائے، میرا بیٹا تندرست ہو جائے، پھر گڑ گڑاتے ہو، کام ہماری طرف سے ہو رہا ہے۔
ارشاد ہوتا ہے ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر اللہ دکھ دور کر دیتا ہے، آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے، کرونا چلا جاتا ہے، ٹائیفائڈ بخار تندرستی میں بدل جاتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر ایک فریق تم میں سے میرے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اجی کہاں سے آپ کو یہ ماشاءاللہ تندرستی ملی ہے؟ اب جو پھو پھو کرنے والے جو بزرگ ہیں نا، ان سے میں نے پھونکے بلوائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے وہ کہاں تھا؟ پھر میری ذات کا شرک کرتے ہو۔ بیٹا اللہ دے، تم کہتے ہو یہ پیروں نے ہمیں بیٹا دیا ہے۔ ایسے نہ کرو، میرے اللہ کا کمال ہے، اس کمال کو اعتراف کرتے ہوئے جچتا یہی ہے کہ ان ساری باتوں کی نسبت اللہ کی طرف ہی کی جائے۔ توجہ کریں، کیوں ایسے وہ کرتے ہیں، کیوں شریک ٹھہراتے ہیں؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ ناشکریاں کریں جو ہم نے دیا تھا۔ بیٹا ہم نے دیا تھا، بیماری میں شفا ہم نے دی تھی، بیماری اور فقر سے غنی اور مالدار ہم نے کیا تھا، شرک کر رہا ہے، ہماری ناشکریاں کرے۔ فَتَمَتَّعُوا، فرمایا پھر موج میلہ کر لو، فائدے اٹھا لو، کھا پی لو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کو کس نے سب کچھ دیا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے پھر تمہیں نعمتوں کے بارے میں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ عَنِ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، کیا کھاتے رہے ہو، کیا پیتے رہے ہو، کہاں کہاں چلتے رہے ہو، تو پھر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ ایک آج ہی ساتھی کہہ رہا تھا کہ میری بیگم نے، میرے ایک بیٹا ایک ہی تھا تو اس نے 15 سوٹ سلا کے دیے ہیں۔ کبھی پوچھا ہے میرے ہمسائے میں کسی کو 2 سوٹ بھی ملے ہیں، اس قابل ہیں وہ ان کو لے ملے؟ کبھی کبھی خیال کر لینا چاہیے۔ میرے علم میں ہے ذاتی طور پر لوگ بچا ہوا کھانا اپنے در و دیوار کے کناروں میں تو گرا دیتے ہیں، لیکن کسی مسکین کے گھر جا کر در پردہ اس کے گھر نہیں پہنچاتے۔ کینٹ کے دورانیے میں، جس دور میں کینٹ میں رہا ہوں، وہاں ایک ولیمہ ہوا، کئی دن ولیمہ ہوتا رہا۔ پھر آخر میں انہوں نے دیگوں کی دیگیں وہاں میدان کے اندر پلٹا دی، لیکن غریبوں کے گھروں تک نہیں پہنچائیں۔ پوچھا جائے گا یہ سوال ہے، ثُمَّ لَتُسْأَلُونَ، پھر پتہ چلے گا، جان لو گے تم۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، پھر جو ہم نے رزق دیا ہے، مال و عیش دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، فراوانیاں دی ہیں، وہ ایک حصہ ان کے نام وقف کر دیتے ہیں جن کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مردوں کے نام پر، شہیدوں کے نام پر، ولیوں کے نام پر۔ اللہ فرماتے ہیں لا یعلمون لا یسمعون، وہ نہیں سنتے۔ ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، وہ کہانیاں پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ اس مسجد پر بیٹھ کر جھوٹ بولنے والا بہت بڑا لعنتی ہو سکتا ہے، فراڈیا ہو سکتا ہے، بے دین ہو سکتا ہے، اللہ کا باغی ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں تمام مصیبتوں ہمیں محفوظ رکھے۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں لا یسمعون، وہ نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں سنتے ہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں فوت ہی نہیں ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یسمعون، وہ سنتے نہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، ارشاد ہوتا ہے اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ سنتے بھی نہیں، جواب بھی نہیں دے سکتے، تم ان کے نام بکرا وقف کر رہے ہو۔ اور باپ پیغام دے رہے ہیں مکے کے آئے ہوئے بیٹے کے نام کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، بخار کئی دن سے چل رہے ہیں، تو علی حجویری کے دربار پہ بکرا لے جاؤ تو وہاں درخواست کرو، ابا مکے گیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، تو بیمار ہو گئے، ابا جی ذرا مہربانی کرو علی حجویری صاحب، میرا ابا تو ٹھیک ہو جائے۔ تو علی حجویری صاحب کو سنتے نہیں، پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 4 شادیاں کی ہیں، اولاد نہیں ملی، یہ جا کے درخواست دے رہے کہ سانوں کو چلو تھی پتر ہی دے دو بزرگوں۔ سید مجدی صاحب اللہ معاف کر دے، 2 شادیاں کی ہیں، بیٹی بیٹا نہیں ہوا۔ آج ان کی قبر پہ دیے جلتے ہیں، وہاں تیل ہوتا ہے اور بیویاں بندے وہاں تیل استعمال کرتے ہیں، ہمارے جسم میں مل کے ہمارے میں شفا مل جائے۔ شرک کر رہے ہیں، نہیں جانتے، حصے مقرر کر رہے ہو، رزق اللہ نے دیا۔ اور ایک شاعری میں بولتے ہیں تیرا ہی کھائیے تیرے گیت گائیے صدقے یا رسول اللہ،
اس ظالم کو کہو ترجمہ کلاس میں آیا کرو، وہاں لکھا ہوا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ کون رزاق ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ میں کئی دفعہ چھوٹے چھوٹے سوال کرتا ہوں، میں اگر پوچھوں وہ حافظ صاحب چشمے والے جو شیخ صاحب ہیں، میں پوچھوں جی آپ یہ بتاؤ کہ ہمارے اس چھانگا مانگا جنگل کے اندر چونٹیاں کتنی رہتی ہیں، کبوتر کتنے رہتے ہیں، طوطے کتنے رہتے ہیں، شہد کی مکھیاں کتنی ہیں، پتہ کتنی؟ تو فرمایا میں ان کا خالق بھی ہوں، رزاق بھی ہوں، پیدا کرنے والا بھی ہوں، محافظ بھی میں ہوں، تو تمہیں کیوں پتہ نہیں چلتا؟ تو یہ میں ایک جنگل کی بات کی ہے تو کتنے بر اعظم ہیں، کتنے صحرا ہیں۔ یہ سوڈان جو ہے نا، سوڈان کے جنگلات میں سب سے بڑے اژدہا وہاں پائے جاتے ہیں۔ اژدہا کتنے ہیں، کیڑے مکوڑے کتنے ہیں، مکھیاں کتنی ہیں، طوطے کتنے ہیں۔ تو فرمایا یہ تو ٹھیکہ میں نے لیا، خالق میں ہوں، ذمہ داری میں نے اٹھائی۔ ان اللہ هو الرزاق۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ ہر ایک نسل الگ ہے، اس کی خوراک الگ ہے، اس کی چاہت چائس الگ ہے۔ ہاتھی اور شیر کی خوراک میں فرق ہے کوئی نہیں، بیڑیے اور طوطے میں یا گائے میں اس کے خوراک کو فرق ہے کہ ذرا غور فرمائیں۔ اور لطف کی بات یہ اللہ فرمایا میں نے یہ فطرتیں بنائی ہیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ گدھے اور گھوڑے کو آگ سلیمان سویٹ کے رس گلے گلاب جامن پیش کرو تو وہ خوش ہوگا یا غصے ہو جائے گا؟ سارا دن مارتے بھی رہو، کام بھی لیتے رہو تو کھلا کے رہے، سبحان اللہ۔ تو مولوی صاحب سے درس دلوا کے اگر دال روٹی کھلاؤ گے تو پریشان ہو جائیں گے، یار آپ نے کتنا کام لیا، تو خدا کا خوف کرو۔ لیکن اللہ نے حلال کیا، دال کھاؤ، روٹی کھاؤ، تم گلاب جامن کھاؤ، لیگ پیس کھاؤ، حلوہ کھاؤ، زردہ کھاؤ۔ رب نے سارا کچھ سان کیا اور اللہ کو پتا یہ سارا کچھ ہی اللہ دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ایک مجلس میں 3 4 8 اور 10 نعمتیں سب نے پڑھی ہوتی ہیں، تو کہہ دو پھر الحمدللہ، میرا خیال دل نہیں کر رہا۔ ارشاد ہوتا ہے توجہ کرو، تاللہ اللہ کی قسم، اللہ خود ہی قسم اٹھا گئے، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ۔ جو فراڈیاں مارتے رہے ہو نا، جھوٹ گھڑتے رہے ہو، تو فلاں بھی کرنی والی سرکار ہے، فلاں دمڑیاں والی سرکار ہے، فلاں جی سائیں سرکار ہے، سہیلی سرکار ہے، یا گھوڑے کھوتے شاہ صاحب ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہو نا اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے۔ پھر اور فرمایا ان کی حالات، ان کی زندگی میں آپ دیکھو کیا ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اللہ کے لیے بیٹیاں، فرشتے سارے کہتے ہیں عقیدتاً کہ اللہ کی بیٹیاں فرشتے سارے۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ خود ہی جواب دے، سبحان اللہ پاک ہے ان نسبتوں سے، ان کمزوریوں سے۔ بیٹی کسی کے لیے بیٹی کا ہونا، بیٹے کا ہونا، اس کا مطلب وہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، اور یہ ابا اور بیٹے کا نسبہ ان کا بن گیا ہے، میاں بیوی کا رشتہ بن گیا ہے، ساس اور اس کا جو بہو کا رشتہ بن گیا ہے۔ ان ساری نسبتوں سے اللہ پاک ہے۔ کیوں اللہ نے جواب دیا، کیسے جواب دیا ہے؟ کہو سارے مل کے، اللہ نے کہا ہے قل هو اللہ احد، میں نے کیا کہنا ہے، اللہ نے کہا ہے، تو دل مانگتا تو کہہ دے، قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، کوئی باپ، کوئی ماں، کوئی بیوی، کوئی بیٹی، کوئی بیٹا، کوئی رشتہ دار، ولا شیء۔ پھر اللہ الصمد، اللہ بے پرواہ، لاپرواہ، کسی کے ایمان کی پرواہ نہیں ہے، کسی کے کفر کی اللہ تعالیٰ کو بے پرواہ ہے، کچھ سے رپیٹ نہیں۔ کہتے ہو نا یہ پارٹی خراب ہو گئی جی، سارے بندے چھوڑ گئے، اور جی پارٹی بڑی کمزور ہو گئی جی، سارے مومنین ادھر چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں سارے مومن ہو جاؤ میری بادشاہ میں مجھے کوئی فائدہ نہیں، سارے کافر ہو جائے لینے لگ جائے میری بادشاہ میں کوئی نقصان نہیں۔ لیس للانسان الا ما سعی، فائدہ ہے تو آپ کو، نقصان ہے تو آپ کا، اگر کفر کرو گے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، ان کے لیے وہی ہے جو وہ چاہتے ہیں، یعنی بیٹیاں اللہ کے لیے اور وہ بیٹے پسند کرتے ہیں، بیٹے ان کے لیے۔ ایک جگہ قرآن میں لکھا اللہ فرماتا ہے کیسے فیصلے کرتے ہو، پنچایتوں میں بیٹھ کر فیصلے ایسے کیے جاتے ہیں، اپنی بیٹے پسند کرتے ہو، میرے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو۔ پھر اللہ نے وضاحت کر دی ان کی حالت یہ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ،
ان میں سے جب کسی کو پتہ چلتا ہے، خوشخبری دی جاتی ہے یا خبر ملتی ہے اس کا بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ. اچھا میں بیٹی والا ہو گیا ہوں، اب میں باپ بن گیا ہوں بیٹی کا. اچھا جی. وہو کظیم، غصے سے بھرا ہوتا ہے، غصہ بھی چڑھا ہوا ہے اور کر کچھ نہیں سکتا. لیکن آگے حالات کیا ہیں؟ یتوارا من القوم، لوگوں سے، قوم سے، برادری سے چھپتا پھرتا ہے. من سوء ما بشر بہ، اس بری خبر سے جو اس کو دی گئی ہے کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. کئی دفعہ دو بیٹیاں اکٹھی بھی پیدا ہو سکتی، جوڑا بھی پیدا ہو سکتا. کئی دفعہ ایک بیٹی بیٹا جوڑا بھی پیدا ہو سکتی. اللہ اکبر. وہ اللہ کی شان ہے. تو اب ہوتا ہے ایوم سے کوہو الہون، یا شرمندگیاں، اہانتیں برداشت کر کے اس کو بیٹی کو پالے رکھے زندہ. ام یدسہ فی التراب، یا بٹی میں گاڑ کے اس کو ہمیشہ کے لیے مار دے. اور یاد رکھو قرآن مجید میں آیت ہے قیامت کا دن ہوگا تو اللہ زندہ درگور کی گئی اللہ کی بندیوں کو اللہ بلائیں گے اور فرمائیں گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ درگور کی گئی بندیوں سے اللہ پوچھیں گے بتاؤ تیرا جرم کیا تھا. تو ظاہر ہے وہ مرحومہ کہیں گی اللہ میرا یہی قصور تھا، تو نے مجھے مؤنث بنا دیا. کیا کسی کا مؤنث ہونا یہ جرم ہے؟ کیا کسی کا مذکر ہونا یہ خوبی ہے؟ اللہ یہ میری تقسیم ہے. اگر مرد بنایا تو مردوں والے بنو نا. اگر کسی کو بیٹی بنایا تو جس نے تجھے جنا کیا تھا وہ بھی عورت ہی تھی نا، جو تیری ماں ہے، جو اپنی بیٹی کو گاڑ رہا. ورنہ اپنی حالت ان کی یہ ہے. اللہ ساء ما یحکم، بدترین ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. اس کو زمین میں گاڑنے کا، قتل کرنے کا، مارنے کا، زندہ درگور کرنے کا. بچیوں کو آپ نے مسائل پڑھے ہیں انشاءاللہ. للذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے لیے جو آخر پر ایمان نہیں رکھتے. مثل سو، بری صفت ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ یہ آخرت کے منکر ہیں، آخرت کے کافر ہیں، یہ آخرت کو نہیں مانتے. کہ کیا خوبی کی بات ہے. بدترین مثال ان لوگوں کی یہ آخرت کے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ ایمانداروں کی، اہل ایمان کی صفت ہے آخرت آئی کہ ایمان رکھتے ہیں. وللہ المثل، اللہ کی کیا اعلیٰ درجے کی مثالیں ہیں. خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، اول آخر ظاہر باطن بھی وہ، تو پیدا کرنے والے وہ، مارنے والا بھی وہ، زمین آسمان سجانے بنانے والا ہو، لمبی چھوٹی رات کرنے والا ہو، اندھیریاں اولے، موسم کی تبدیلیاں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ دلائل ہیں سارے، یہ ساری نشانیاں ہیں اللہ رب العالمین کی. ارشاد ہوتا ہے وہ هو العزیز الحکیم، وہ غالب اتنا ہے کبھی ہارا نہیں کسی سے. الحکیم، وہ حکمت والا ہے. حضرت کتنا حکمت والا ہے. اللہ اکبر. کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر. ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے. میں مثال دیتا ہوں، نام نہیں لیتا. ہمارے علاقے میں افسابہ روڈ پہ ایک صاحب ہیں، اسٹیل کا بہت بڑا ان کا سیٹ اپ ہے، اربوں پتی ہیں، اربوں پتی. خرب بھی کہہ لیا جائے تو میرا حل کمی نہیں. اس کا حقیقی بھائی حفصابہ روڈ کے اوپر ریڑھی لگاتا ہے، آدھے آدھے کا مکان. ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے. تقسیم رزق اللہ نے کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ایمانیت حصہ ہے اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا. اللہ تیری تقسیم پر ہم راضی ہیں، جس طرح تو نے دے دیا ہے، تیری تسلیم و رضا ہم ساتھ ہیں. سارا آنکھوں پہ تیرے فیصلے، تو یہ بھی اہل ایمان کی علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ حکمت اور جو عزیز ہونا یہ اللہ کی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کی درخواست کرنی چاہیے اللہ ہمیں اس قابل بنا دے، تیرے ساتھ سارے اختیارات ہیں، ہم تیری تقسیم پر راضی ہو جائیں، تسلیم و رضا کے ساتھ زندگی گزاریں، اسلام کی ہمیں زندگی نصیب فرما، اور جب آخری وقت ہے تو ایمان کی دولت سے مالا مال کے اپنے پاس بلائیں. توجہ جی. ارشاد ہوتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ بھی تمہارے پاس انعامات نعمتیں ہیں کسی طرح کی ہیں وہ بس اللہ کی طرف سے. ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جب کبھی تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے، ضرر پہنچتا ہے، دکھ تکلیف بیماری، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر اسی کی طرف ہی تم گڑ گڑاتے ہو، عاجزی کرتے ہو. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ، پھر جب کبھی وہ اللہ تم سے دکھ درد تکلیف بیماری ہٹا دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں،
اذا فریقم منکم بربہم یشرکون، تو ایک فریق ایک جماعتوں میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتی ہے، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کریں جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے، فتمتعوا، پس تم فائدے حاصل کر لو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، اور وہ کرتے ہیں بنا دیتے ہیں ان کے لیے جو کچھ نہیں جانتے کچھ حصہ، مما رزقنا، اس سے جو ہم نے ان کو رزق دے دیا، ان کو پتہ ہی نہیں، وہ سنتے ہی نہیں، ان کے نام پہ چڑھاوے، ان کے نام۔ میں میرپور رہا ہوں کئی برس، تو وہاں ایک دربار ہے پیر شاہ غازی دبڑیاں والی سرکار، پیر شاہ غازی دبڑیاں والی سرکار، وہاں ٹھیکیدار بیٹھے ہیں، یہ بکروں والا ٹھیکیدار ہے، یہ مرغوں والا ٹھیکیدار ہے، یہ غلہ جات والا، یعنی ٹھیکے پہ چڑھا ہوا دربار، جو وہاں چڑھاوا چڑھے گا، بکرا ہے تو وہ ٹھیکیدار صاحب لے جائیں گے، اگر مرغا چڑھا ہے تو وہ ٹھیکیدار صاحب لے جائیں گے، تو یہ غیر اللہ کے نام یہ نصیب ہے، مما رزق، رزق ہم نے دیا ہے، چڑھاوے غیر اللہ کے نام پہ چڑھائے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، اس سے پوچھا جائے گا جو فراڈ کرتے ہو، اس سے بات پوچھا جائے گا کیا وہ دمڑی میں لگایا ہے، کیا وہ جانتا تھا، کیا اس کا کشف کا اختیار تھا، تو جواب دینا پڑے گا، بہت سخت رگڑا لگے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، وہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں، سبحانہ، اللہ پاک ہے، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، ان کے لیے وہی ہے جو وہ پسند کرتے ہیں، یعنی اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب کبھی ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے غصے کے ساتھ، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ کظیم ہوتا ہے غصے بھرا ہوا، پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ یتوارا من القوم، وہ قوم سے چھپتا پھرتا ہے، من سوء ما بشر بہ، اس بری بات سے جو اس کو خبر ملی ہے کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ ایمسکہ علی ہون، کیا وہ ذلتوں پر ان حالات میں اس کو سنبھالے رکھے، ام یدسہ فی التراب، یا پھر اس کو مٹی پہ گاڑ کے مار ڈالے۔ الا، خبردار، ساء ما یحکمون، بدترین ہے جو وہ فیصلے کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، مثل السوء، بدترین مثال ہے، یہ بری صفت ہے کہ یہ آخرت کے منکر اور کافر ہیں۔ وللہ المثل الاعلیٰ، اللہ کے لیے تو اعلیٰ درجے کی مثالیں ہیں، وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، معاف کرنے والا بھی اور رحیم بھی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ تو قرأت سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال ہے، بھائی نے کہا تھا کہ انڈیا سے کسی ساتھی سننے والے نے، تو وہ ہندو معاشرے میں رہنے والا ساتھی مسلم ہے، جاگتے ہو، سن رہے ہو، مسلمان بھائی ہے، اس کی معاشرت میں انڈیا میں دائیں بائیں ہندو رہتے ہیں، تو اس نے سوال یہ کیا ہے کہ ہماری معاشرت میں ہندو مت کے عقیدے پہ رہنے والوں کے ساتھ ہماری معاشرت میں کیسا سلوک ہونا چاہیے، کیسا رویہ رکھنا چاہیے۔ تو میں اس بھائی کے نام پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اہل ایمان کے نام کہ ایمان والوں کے علاوہ دلی دوست کسی کو نہ بناؤ، یہودی ہوں تب بھی، عیسائی ہوں تب بھی، جبکہ وہ اہل کتاب ہیں۔ ہندو مت کا عقیدہ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ تو اہل کتاب نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ دلی پیار محبت عقیدت تو بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ اس معاشرت میں رہتے ہوئے جس طرح آدمی لین دین کرتا ہے، لین دین کر سکتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کر سکتا ہے، لیکن پیار محبت معاشرت کھانا پینا اس سے گریز کرے۔ پہلے اگر کرتے رہیں تو اللہ سے معافی چاہیں، پیچھے ہٹنا ہے تو ایسا ایسا پیچھے ہٹ جائے تاکہ اپنی ساکھ بھی برقرار رہے اور دین اسلام کی تعلیمات پر بھی آدمی عمل کر سکے۔ وما توفیقی الا باللہ، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف
تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم سبحان اللہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک